السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق رسول کا چشمدید گواہ، ترکی کے ایک زائر کا بیان کردہ واقعہ کا اردو ترجمہ۔ دوستو، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ دیکھا 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہیں سے ایک شخص بہر آیا، پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کے ہاتھ ایسے جکڑ لیے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ بس اسے دعا کرنے کی اجازت دے دو۔ میری بات سنو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں نے کسی کی کوئی چوری نہیں کی۔ پھر اسی بات پر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ یہ ترکی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ میں نے اسے کئی بار بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانیہ کا نوجوان تھا۔ اس کی عمر 35 یا 36 کے درمیان کی تھی۔ سنہری بال اور ہلکی ہلکی خوبصورت سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کا کوئی جرم تو نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا الزام ہے اس پر؟ پولیس والوں نے مجھے کہا، ارے او ترکی، تو پیچھے رہے، اس میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، لیکن اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینے میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول کے پاس جا کر چھپ جاتا ہے، جبکہ ہم اسے اندر جا کر نہیں پکڑنا چاہتے اور ہم 6 سال سے اس کے پیچھے ہیں۔ میں نے پوچھا، تو اب تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ پولیس والوں نے کہا کہ اب ہم اسے پکڑ کر سیدھا جہاز پر بٹھا دیں گے اور اسے واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن پولیس والوں نے اسے ویسے ہی پکڑے رکھا۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کر لینے دو۔ نوجوان نے اپنا منہ روضہ ازہر اور گنبد خضرا کی طرف کر لیا تھا۔ پولیس والوں نے اسے کہا، چل، کہہ چک جو تجھے کہنا ہے۔ نوجوان نے قبہ اخضر کی طرف دیکھا اور اس نے جو کچھ عربی میں کہا تھا مجھے اس کی پوری سمجھ ہے۔ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ اور اپنی دکان کو بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا تھا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ اور اب دیکھ لیجئے کہ یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ ایسے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والا ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اٹھ او فراڈیے، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے بھی پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگنے لگا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، حمامات سے بھاگ کر پانی لائیے اور اس کے چہرے پر ڈالیے، لیکن نوجوان نے کوئی حرکت نہ دکھائی۔ ایک پولیس والے نے باقیوں سے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ میں مر تو نہیں گیا؟ دوسرے پولیس والے نے کہا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟
پھر انہوں نے ایمبولینس والے کو فون کیا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس ادھر آ گئی۔ انہوں نے نوجوان کی شاہ رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی، نبض چیک کی، اور اس نے کہا اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ پولیس والے جیسے مجرم بن کے نیچے بیٹھے، وہ منظر دیکھنے والا تھا، وہ بھی رونے لگ گئے۔ ان میں سے ایک تو اپنے 2 زانوں پر ہاتھ مارنے لگا، کہتا تھا ہائے میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں پتا ہوتا کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے جانے لگے۔ غسل کے وقت میں وہاں پر موجود اور ساتھ ساتھ رہا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو، لیکن جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے 2 ٹوک کہہ دیا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا کرے جیسے اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، آمین۔ یہ بندہ حرم مدینہ میں ہی کھڑا ہو کر یہ بتا رہا تھا اور پیچھے منظر میں مراکز طیبہ بھی نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چہچہاتا تو نہایت دل فریب آواز سے چہچہاتا۔ اس کی خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور بہت ہی پیاری تھی۔ ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسے ہو گیا جیسے وہ گونگا پرندہ ہے۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش رہا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا، اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ یہ بولتا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانور چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے، انہوں نے اس پرندے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں خاموش ہو کر چہچہاتا ہوں، یعنی میں خوش ہو کر چہچہاتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے، اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بس پھر کیا تھا، میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اب یہ خاموش ہی رہا
تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرا کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کر گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پرندے نے کہا کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے کچھ شکایت نہ کر، تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تو لوگوں کو سناتا رہتا ہے، مگر وہ بے احساس بے حس لوگ تیری زبان جانتے ہوئے بھی تیری بات نہیں سنتے، اس لیے خاموش ہو جا اور اللہ سے فریاد کر۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آج ہم بھی اللہ سے فریاد کریں، اپنا غم اللہ کو سنائیں تو اللہ تعالی ہمارے مصائب بھی حل فرما دیں گے۔ اللہ دوستو، اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی سنتے جائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے باوقت انتقال اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کو فلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا کہ اے خداوند، فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پاس رکھا، اب جب تو نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کر دیا ہے تو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں۔ بعد تدفین آپ رحمہ اللہ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بے بسی پر بہت روئی۔ اس اثنا میں امیر یمن مع اپنے دو بیٹوں کے اس جگہ پہنچ گیا اور اس نالہ و زاری کو سنا اور حال پوچھا۔ آپ رحمہ اللہ کی اہلیہ نے تمام حالت بیان کی۔ امیر یمن نے سب باتیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اپنے ہمراہ یمن لے گیا اور بزرگوں کو جمع کر کے 10,000 ہزار مہر پر ان کا نکاح کر دیا۔ دوستو، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیں۔ الجھی ڈور۔ اگرچہ وہ ایک ذمہ دار شوہر اور بچوں کی ضروریات کا خود سے خیال رکھنے والا باپ تھا، مگر بہت ترش روح اور سخت مزاج آدمی تھا۔ بیوی اور بچے سہمے رہتے تھے اور وہ اس کو اپنی کامیابی خیال کرتا تھا۔ گھر میں سب کے درمیان اجنبیت کی ایک نادیدہ سی دیوار تھی، کوئی ایک دوسرے سے دل کی بات نہیں کرتا تھا۔ گھر ایک جیل کا منظر پیش کرتا تھا جس میں چند لوگ اکٹھا رہنے پر مجبور تھے اور پتہ نہیں کب تک۔ جیل میں بھی مدت کا تعین ہوتا ہے کہ کتنی جیل کاٹنی ہے۔ کوئی بھی دوسرے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اگر دل سے تسلیم کرتا بھی تھا تو منہ سے اقرار کرنے کو تیار نہیں تھا یا اقرار کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ آج دوسرا روز تھا اور وہ بھی 40 سینٹی گریڈ گرمی کا۔ جمعہ پڑھ کر وہ مولوی صاحب کی ہی مجلس میں بیٹھ گیا جہاں سارے لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے۔ آخر اس نے بھی اپنا مسئلہ پیش کر ہی دیا۔ مولوی صاحب نے اس نے کہا، مولوی صاحب، نہ میرے دل میں سکون ہے اور نہ میرے گھر میں سکون ہے۔ اللہ نے مال بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، اولاد بھی اچھی دی ہے، بیوی بھی بہت اچھی صابر شاکر دی ہے، مگر بس سکون نہیں دیا۔ لگتا ہے کہیں ڈور الجھ گئی ہے اور سلجھ کر نہیں دے رہی۔ سکون قلب کا کوئی وظیفہ ہی عنایت فرما دیں۔ بھائی صاحب، اللہ پاک کے ساتھ ڈور کبھی نہیں الجھتی۔
وہ انسان سے محبت کرتا ہے اور ڈور خود سلجھاتا رہتا ہے۔ ڈور کہیں انسانوں میں ہی الجھتی ہے، کیونکہ انسان آپس میں ڈور سلجھانا چاہتے نہیں یا سلجھانا جانتے نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی اپنی اولاد اور بیوی کی یہاں مجمع میں جو تعریف کی ہے، کبھی یہ تعریف ان کے منہ پر بھی کی ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ جی نہیں، مگر مجھے احساس ہے کوئی ضروری ہے کہ بندہ اب یہ بات ان کو لکھ کر بھی دے دے۔ دیکھیے، آپ کے بیوی بچے کوئی علم غیب نہیں رکھتے کہ وہ آپ کے احساس کو خود سے جان لیں گے۔ گھریلو زندگی سائیکل کی طرح چلتی ہے، اوپر والا پیڈل نیچے جائے گا تو نیچے والا اوپر آئے گا، اور یوں پہیہ چلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی اہمیت کا ادراک کرے، آپ کے احسانات کا اعتراف کرے، تو سب سے پہلے یہ دروازہ آپ کو کھولنا ہوگا، آپ کو نیچے جانا ہوگا۔ جب گھر میں سکون ہوگا تو دل میں بھی آ جائے گا۔ سیانے کہتے ہیں ہوا چلے تو چوہا کی کھڑ میں بھی لگتی ہے۔ وہ شخص گھر پہنچا تو بیوی بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ سائمہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تم جیسی صابر شاکر بیوی عطا کی ہے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید میرے جیسے تنخو انسان کے ساتھ چند دن بھی نہ نکالتی۔ بس یہ ایک دو جملے سننے تھے کہ اس کی بیوی سکتے میں آ گئی۔ ہم کو جھوٹی تسلی نہ دیجیے، غم میں اب اور اضافہ نہ کیجیے جس سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وہ خوشی لے کے ہم کیا کریں گے؟ اس نے کھانا پکانا چھوڑ دیا اور اندر جا کر بین کر کے رونا شروع ہو گئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید گرمی کی وجہ سے شوہر کا دماغ چل گیا ہے۔ یا اللہ، اسی کے سہارے تو میں جی رہی تھی۔ یعنی اس نے اپنی عورت کی تعریف کی اور اس نے ساری زندگی اس کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے، تو وہ اکا بکا ہوگی۔ اس نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر پاگل ہو گیا جو میری تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتی کہ یا اللہ، اس کو پاگل نہ کرنا، اسی کے سہارے تو میں جی رہی تھی، یہی تو میرے سر کی چادر تھا، اچھا بھلا تو تھا، بچوں کا کتنا خیال رکھتا تھا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اور ہر مسئلہ خود سے حل کر دیتا تھا۔ اس کا دماغ بھی چل گیا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ بھی کھانا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ دیکھو، میرا دماغ چلا نہیں ہے، بلکہ میرا دماغ اب کام کرنے لگا ہے۔ اللہ پاک درختوں کے ساتھ پھل لگاتا ہے، مگر یہ پھل انسان کو ہی توڑنا اور سنبھالنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ پھل سمیٹنا اور سنبھالنا نہیں آتا تھا۔ خود میرے کانوں کو بھی یہ الفاظ بڑے اجنبی اور عجیب سے لگ رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بیوی ہی نہیں، اولاد بھی بہت اچھی اور فرما بردار عطا فرمائی ہے۔ میں یہ سب محسوس کرتا تھا، مگر شاید اس کا اقرار اپنی کمزوری سمجھتا تھا، جبکہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ میری اصل طاقت ہے کہ میں تم لوگوں کی خوبیوں کا اعتراف کروں تاکہ تم لوگ ان خوبیوں کی حفاظت کر سکو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بہر اس کا بیٹا اور بیٹی بھی ابدیدہ سے بیٹھے تھے۔ آج گھر میں وہ بے تکلفی کا ماحول بن رہا تھا جو گھر اور سرائے میں تفریق کرتا تھا۔ ٹینشن گھر سے یوں ختم ہو رہی تھی جیسے ایگزیکس چلانے سے دھواں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں بچے بھی بہر سے اٹھ کر اندر جا بیٹھے تھے۔ پتہ ہے، ابو بہت نائس انسان ہے۔ اس کی بیٹی سدرا نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر کہا، میں کلاس فیلوز میں آپ کی بہت تعریف کرتی ہوں۔ بیٹا، یہی ڈور الجھی ہوئی تھی کہ میں بھی بہر تو آپ لوگوں کی تعریف کرتا تھا، مگر آپ لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتا تھا، جبکہ یہ تو آپ لوگوں کا حق ہے۔ آپ کی امانت تھی کہ آپ کی اچھائیوں کی تعریف کی جائے۔ جس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کی اداؤں کی تعریف کرتا ہے، وہ کام جو رب العالمین کرتا ہے اس کو کرتے ہوئے رب
اسرا کیوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں شرماتا ہے؟ یہ میری خامی تھی جس کو درست کرنا میری ذمہ داری تھی۔ گھر میں اپنائیے، انس اور محبت کی پھوار صاف محسوس کی جا سکتی تھی اور دوڑ سلجھ چکی تھی۔ تو دوستو، یہ ڈور آج آپ کی زندگی میں بھی، میری زندگی میں بھی الجھی ہوئی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی میں یہ ڈور الجھی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کو سلجھائیں کہ اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کی تعریف کیا کریں، بچوں کی تعریف کیا کریں اور علماء کے پاس بیٹھا کریں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نہ کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔